السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر جو پہلا ریاکشن آیا ہے، اور اس ریاکشن کے اندر جو استعفے سامنے آئے ہیں، یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے۔ اور یہ ابھی نہ صرف بارش ہونی ہے بلکہ طوفان آنا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے جو آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، انہوں نے جو ملک کے ساتھ ملک کو ایک ماسی وڈا بنا دیا ہے، ملک کے ساتھ جو حشر کیا ہے، تو یہی ہوگا پھر جو آج ہو رہا ہے پاکستان کے اندر۔ استعفے آئیں گے، لوگ اپنے عہدے چھوڑیں گے، آئین اور قانون کی خاطر کھڑے ہوں گے، بات کریں گے۔ ان کو نظر آ رہا ہے کہ جس طریقے سے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، ان کو برداشت نہیں کیا جاتا۔ پہلے اسٹیج کے اوپر دو اہم ترین استعفے سامنے آئے ہیں، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ۔ اور اس کے اندر جو انہوں نے استعفے کے اندر جو باتیں لکھی ہیں، اس کے اندر جو پوری تحریر بیان کی ہے، جو متن بیان کیا ہے، بڑا حیران کن قسم کا۔ وہ کچھ اس متن کے، اس تحریر کے اہم ترین پوائنٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ان کے اوپر الزامات کی بھرمار کر دی گئی ہے، بوچھاڑ کر دی گئی ہے۔ یعنی ان لوگوں نے آئین اور قانون کی رکھوالی کی خاطر، آئین اور قانون کے تحفظ کی خاطر، اور اس کے اوپر جو حملہ ہوا، احتجاجاً مستعفی ہونے کا اعلان کیا۔ تو پوری پاکستانی قوم ان کو اپریشیٹ کر رہی ہے، لیکن یہ گورنمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے چند لوگ یہ ان کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، یہ ان کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ بکے ہوئے، یہ وہی عمران خان والے ججز، یہ وہی پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے کام کرنے والے ججز، یہ سیاسی ججز، ان کا ماضی کیسا ہے، ایک ہی چیمبر سے کام کرنے والے، یہ آپس میں مکمکا کرنے والے، مینجمنٹ کرنے والے، یعنی اس طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ ابھی ہو سکتا ہے کہ مزید ان کے اوپر الزامات کرپشن کے بھی لگا دیں، منی لانڈرنگ کے بھی لگا دیں۔ آج آ کے پھر ان کے پاس یہی بچتا ہے، جن چیزوں کے اندر یہ خود ملوث ہوتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ باقی بھی اس کے اندر ملوث ہے۔ تو یہ صرف معاملہ اب یہاں تک رکنے والا نہیں ہے، بلکہ یہ مزید آگے بڑھے گا، اور مزید کچھ استعفوں کے متعلق اہم ترین معلومات میرے پاس موجود ہے، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ یہ جو استعفے آئے ہیں، کیا یہ شروعات آغاز ہے؟ کیا اس سے عدلیہ بحالی تحریک کا آغاز ہو سکتا ہے، شروعات ہو سکتی ہے؟ کیا ملک کے اندر ایک نئی عدلیہ بحالی تحریک شروع ہونے جا رہی ہے؟ اس کے بارے میں بہت اہم ترین معلومات میرے پاس موجود ہے، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ دیکھیں، 27ویں آئینی ترمیم کے بعد ایک چیز تو واضح ہو گئی، اور یہ بالکل سامنے آ گیا کہ ایک طرف وہ ججز کھڑے ہیں، ایک طرف ان ججز کی لائن ہے، ایک طرف وہ ججز ہیں جنہوں نے اقتدار کی خاطر، عہدوں کی خاطر، سیٹوں کی خاطر، چیف جسٹس بننے کی خاطر، جج بننے کی خاطر، مراد کی خاطر، پرکس اینڈ پریویلیجز کی خاطر، گاڑیوں کی خاطر، بنگلوں کی خاطر، سرکاری پروٹوکول کی خاطر، سرکاری عیاشیوں کی خاطر، اللہ تلل سرکاری خرچوں پر کرنے کی خاطر، اس ترمیم کے ساتھ انہوں نے کمپرومائز کیا، موجودہ حکومت کی بیعت کی، ان کے ساتھ چلنے کے لیے ایگری کر گئے۔ ایک ہے وہ لسٹ ہے، اور اس کے اندر آپ کو بتائیے تقریباً کوئی 6-7 ججز نے اب حلف اٹھا دیا ہے، جس کے اندر آئینی بینچ، بلکہ آئینی کورٹ، آئینی عدالت، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ، وفاقی آئینی عدالت جو بنا دی گئی ہے، اس کے سربراہ جسٹس امین الدین خان کو بنا دیا گیا ہے، اور اس کے اندر ایک لمبی لسٹ ہے ججز کی: واقع نجفی، جسٹس عامر فاروق، حسن اظہر رضوی، ارشد خان، اور اس طرح سے 2-4 اور ججز ہیں۔ تو یہ وہ ججز ہیں جو کہ کمپرومائز کر گئے، اور تاریخ بھری پڑی ہے اس طرح کے ججز سے جو کہ کمپرومائز کر گئے۔ مشرف کے ساتھ بھی یہ لوگ کمپرومائز کر گئے، ایوب خان سے لے کر، پہلے دن سے لے کر ایوب خان، یحییٰ خان، پھر اس کے بعد یہ ضیاء الحق، پھر اس کے بعد مشرف،
تو یہ اپنے آپ کو تاریخ کے اندر ان لوگوں نے خود بدترین ناموں سے ان کو اب یاد کیا جائے گا، اور اس لسٹ کے اندر ڈال دیا، اپنے آپ کو خود اس فہرست کے اندر ڈال دیا جن کو بدترین کردار کے طور پر جانا جائے گا عدلیہ کے اندر بیٹھے ہوئے یہ کالی بھیڑیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کالے پونڈ، وہ آپ کو پتا ہے ایک زمانے میں بڑی بات ہوئی تھی کہ کالے پونڈ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ کالی بھیڑیں ہیں یا کالے پونڈ ہیں، جو مرضی کہہ لیں آپ. ایک طرف وہ ججز ہیں جو آئین اور قانون کے مطابق آئین اور قانون کی رکھوالی، اس کے تحفظ کی خاطر کھڑے ہو گئے، ڈٹ گئے، اور انہوں نے اس آئین اور قانون کو ماننے سے انکار کر دیا. 27ویں آئینی ترمیم کے اندر 26ویں آئینی ترمیم میں آدھا حملہ کیا گیا، 27ویں تو پورا حملہ کر دیا گیا، اور عدلیہ کے نصاب کو تباہ و برباد کر دیا گیا، جو ریاست کا تیسرا پلر ہے، جس کا مقصد ہی ایگزیکٹو کے اوپر، پارلیمنٹ کے اوپر، حکومت کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے. یعنی اس کی نگرانی کرنی ہے، اس کے اوپر ایک نظر رکھنی ہے، اس کی جانچ پڑتال کرنی ہے. اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کو ڈنڈا مارنا ہے، اور عوام کے حقوق کی خاطر کام کرنا ہے. وہ ججز اس کے اندر جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر من اللہ، اور کچھ اور ججز ہیں، اور بھی نام ہیں. ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی بہت سارے ججز ہیں، تقریباً 5-6 ججز ہیں. وہ آپ کو پتہ ہے جن لوگوں نے خط لکھے تھے، جسٹس محسن اختر کیانی، بابر ستار، اعجاز اسحاق خان، سمن رفت امتیاز، جسٹس طارق محمود جہانگیری. یہ وہ ججز ہیں جو کہ آئین کی خاطر کھڑے ہو گئے. ان کا نام تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے. اصولاً چاہیے تو یہ کہ یہ جو سب کچھ ہو گیا ہے، آئینی ترمیم ظاہری بات ہے، کل پرسوں اس نے حلف لے لیا، منڈے سے یہ کام شروع کرتے کی، لیکن منڈے سے اصل کام جہاں پر یہ اپنا شروع کریں گے حکومت کی سہولت کاری کرنے کی خاطر، آئینی عدالت بنا کے وہاں پر ادھر یہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی طلاقوں پلاٹوں کے کیس کی حد تک محدود ہو جائیں گے. انہوں نے بھی بھرپور انداز میں سہولت کاری کی. استعفیٰ تو ان کو دینا چاہیے تھا اصولاً، لیکن انہوں نے استعفیٰ دینے کے بجائے سہولت کاری کرنے کو، کمپرومائز کرنے کو، سمجھوتا کرنے کو ترجیح دی، اور ماضی میں اب گمنامی میں چلے جائیں گے. اپنے عہدے مراد حال کو دیکھا، پریزنٹ کو دیکھا، آج کے حالات کو دیکھا، عہدے مراد سرکاری گاڑیاں، پروٹوکول، بنگلے، نوکر چاکر، اس کو ترجیح دی، نہ کہ آئین اور قانون کو. اب پی ٹی آئی اور یہ تمام ججز اور وکلاء برادری باقاعدہ طور پر تحریک کا اعلان کرنے جا رہے ہیں، اور اگلے ہفتے سے، منڈے سے، اس کے اوپر اعلان متوقع ہے.